بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 9ویں قسط پیش خدمت ہے۔ یہ معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے تھے کہ اسفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ 2 مسلمان خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے، بولو۔ ایک آواز آئی، 2 گھوڑے، بڑھ کر بولو۔ ایک اور آواز آئی، 2 گھوڑے اور 1 اونٹ۔ گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، نہ گھبراہٹ، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ خبیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار حرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ زید نے گرجدار آواز میں کہا، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا ہے۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید کے تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے تانے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آ گیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھر رہی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر دیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اوچھے طریقے سے انتقام دینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ملتا۔ مورخوں نے ابن حشام کے حوالے سے
اسے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان دو مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ خالد نے کہا، تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ، مجھے بتاؤ کہ ان دو کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ 6 تھے۔ ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ محمد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینے نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہوگے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں کے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتھا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا، ہم نے اس کے جسم کا کیما بنا دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ خالد نے اسے تنزیہ کہا، اور تم خوش ہو؟ محمد کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکے دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے؟ کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ خالد نے پوچھا، پھر تمہاری تلوار کس طرح چلی ہے؟ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا لیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے اس آدمی نے کہا، ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین پر سرکتی باہر آئی، یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر باہر آئی، یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بن بناتی رہی۔ اسے یوحوا یاد آئی۔ وہ جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔
اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے جوحاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہوں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار جوحاوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے جوحاوا مل گئی۔ جوحاوا کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی کہ ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، جوحاوا نے کہا، اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے جوحاوا کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ جوحاوا نے کہا، اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے۔ اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد جوحاوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ خالد نے پوچھا، اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ جوحاوا نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ جوحاوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جرری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ جوحاوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ جوحاوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے وجود کے اندر لطیف سے جھٹکے محسوس کیے۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ جوحاوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جوحاوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلایا۔ اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے جوحاوا کا بھی نام لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ جوحاوا نے یہ جادو کس طرح چلایا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی جوحاوا اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جادو کا وہم اگر پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی، اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے۔ جوحاوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنے نیم برہنہ تھی۔
ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے تھے۔ یہودی اپنے سزندے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر وہ اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنے بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک یہودی نے کہا، ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں للکار کر اسے شکست دی جائے۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا اور اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یوحوا یہودن کو بلا لائے۔ یوحوا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ خالد نے یوحوا سے کہا، تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن مجھے یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ یوحوا اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو، تیر سے مارو، یا اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ خالد یوحوا کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ یوحوا اس کے اتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بار یوحوا نے چہرہ خالد کی طرف موڑا تو اس کے روئی جیسے ملائم گال خالد کے گال سے جا لگے۔ خالد نے اپنے جسم میں بڑی پرلطف حرارت کی لہر دوڑتی محسوس کی، لیکن کسی خیال سے وہ ذرا پرے سرک گیا۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا، وہ اپنے گال پر یوحوا کے رخسار کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوحوا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خالد،
خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی، نہیں، یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ ہند کی آواز آئی، تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ تمہارا ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں خالد، جس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جاں بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید بندھے کھڑے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔